اپنے اسلام پر ہی کچھ لوگ شرمندہ شرمندہ گھوم رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ جو پردہ ہے نا اس کی وجہ سے عورت جو ہے اس کی راہ میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. پھر کیسے ایمان لائے ہو آپ؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں نہیں پڑھتے؟ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے مت چلو. اسی ٹاپک، اسی موضوع پر مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کا ایک خوبصورت اور انسان کو موٹیویٹ کرنے والا بیان ہے. چلیے پہلے اس بیان کو سنتے ہیں. الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب اس کا ترجمہ سنیں گے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. یہ اتنا کمال کا پیغام ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے دور میں تو بڑا ہی ریلیونٹ ہے، لیکن قرآن کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر صبح قیامت تک رہتی دنیا کے لیے قرآن رہنمائی ہے. اچھا، اب یہ ایکچولی اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ کس لیے آیت نازل ہوئی تھی؟ اس زمانے میں کیا معاملہ ہوا تھا؟ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، تورات پر عمل کرتے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے کے تورات کے احکام تھے اس پر بھی قائم رہے اور اسلام بھی لے آئے. مثلا کے طور پر ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے تھے. یہودیوں میں تورات کے اندر ہفتے کے دن کی بڑی رسپیکٹ ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اسلام میں ہفتے کے دن کی اگر ہم تعظیم کریں تو منع تو نہیں ہے نا، چلے ہم ایمان بھی لے آتے ہیں مگر حضرت موسیٰ کی شریعت کا بھی ایک معاملہ جو ہے وہ کنٹینیو کر لیتے ہیں. اسی طرح اس دن ہفتے کے دن شکار سے بچتے تھے اور اونٹنی کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں میں تورات کے اندر لکھا ہے کہ اونٹنی کا دودھ اور گوشت وہ استعمال نہیں کرتے. انہوں نے کہا اسلام میں فرض تو نہیں ہے، ہم اسلام بھی لے آتے ہیں اور وہ والی چیزوں کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں. تو اب کیا ہوا؟ اب وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر ہم ان کو کنٹینیو بھی کریں تو اسلام کی مخالفت تو نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اسلام کے احکام کی مکمل پیروی کرو. یعنی تورات کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، اب ان کی طرف توجہ نہ دو. اب یہ تو تھا وہ سینیریو، وہ معاملہ کہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی. مگر جیسا میں نے کہا کہ قرآن صرف ایک دور کے لیے، ایک وقت کے لیے نہیں ہے. اب اگر ہم آج کے دور میں اس کو امپلیمنٹیشن کریں، آج کے دور میں اس پر غور کریں، تو آج بھی یہ حال ہے کہ لوگ مسلمان تو ہو گئے، کلمہ تو پڑھ لیا، مگر پورے پورے اسلام میں داخل ہونے میں شرمندہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان کو خود اسلام کے احکام پر جو ہے نا بات کرنے میں شرم ہو رہی ہوتی ہے، اس کا اپیرنس، اس کا لباس پہننے میں شرم آ رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں دفاع کرنے میں شرم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو دل و جان سے مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ہیں تو اس پر ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے، اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہم کسی اور کی رعایت میں، کسی اور مذہب والوں کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اسلام کے احکام کو کیوں پس پش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ جناب اس کو ببانگ دہل یا جس کو کہتے ہیں پراؤڈلی ہم اناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ تو قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ آدھے داخل ہونا، پاؤ داخل ہونا، یہ ایمان کی پختگی نہیں ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو اس زمانے میں تھا. اب آج بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں کہ دوسرے مذہب والوں کی رعایت میں، ان کو خوش کرنے کے لیے، اب وہ قربانی کے دنوں میں کئی سارے آپ نے دیکھا باتیں آتی ہیں، آنا شروع ہو جاتی ہیں، یار یہ قربانی جو ہے اس میں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو اس کی جگہ کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جائے، تو جناب اس میں کچھ اور ہو جائے، اتنا خرچ کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو اب قربانی واجب ہے.
اور یہ میری شریعت کا حکم ہے. اب میری عقل یہاں نہیں چلے گی, میری لاجک یہاں نہیں چلے گی. ہیں مجھے ایک بات یہاں چلے بات چلی ہے تو میں ایک اور بھی کہتے ہیں نا کہ وہ دلوں میں جو سوئی چبوئی جاتی ہے یا ذہنوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, یا آپ ابھی اٹھا لیجئے گا, ابھی آئے گی نا قربانی کے دن آئیں گے تو یہ باتیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ جناب یہ اربوں روپے مسلمان قربانی پہ خرچ کرتے ہیں, وہ فلاں ملکوں میں تو لوگ غریب ہیں اور جناب اتنے مشکلات میں ہیں تو غریب لوگوں کی مدد کر دی جائے. اچھا اب حج پہ لوگ جائیں گے, اس پر اعتراض شروع ہو جائے گا کہ خربوں روپے جناب حج پر خرچ کر دیتے ہیں, آپ کے پڑوس میں تو غریب بچے موجود ہیں تو غریبوں میں جا کے پیسے تقسیم کر دیں. پھر آگے چلیں تو جب ربیع الاول کی باری آئے گی, مسلمان اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خوشی منائیں گے, اس وقت یہ ڈسکس شروع ہو جائے گی کہ جناب اتنا چراغاں تو اتنی جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے, کسی غریب کی جو ہے وہ مدد کر دی جائے. تو جب جب آپ اسلام کا نام لیں گے, جب جب اللہ رسول کے نام پر خرچ کرنے کی بات آئے گی, جب جب کسی اسلامی تہوار کی بات آئے گی, تو یہ لوگ نکل کر مسلمانوں کو کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب چونکہ علم تو ہے نہیں تو جناب اب یہ ساری باتیں دماغ میں آتی ہیں کہ یار یہ ہم اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں, ہم کس لیے کرتے ہیں. دیکھیں میں دونوں چیزوں کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, کبھی ہم یہ کیوں نہیں سنتے کہ جناب یہ 31 دسمبر پر نیو ایئر نائٹ منانے کی بجائے اس رات خرچ ہونے والے اربوں روپے جو آتش بازی پر, جو ناچ گانے پر, جو شراب کی محفلوں پر لگائے جاتے ہیں, وہ جناب کسی غریب کے پر خرچ کر دیے جائیں. ہم کبھی یہ کیوں نہیں سنتے کہ اتنے بڑے بڑے کرکٹ میچ, ان کی اوپننگ سیریمنی تو اس کی اینڈنگ سیریمنی, اس پہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کی بجائے جتنے میلے اور پتہ نہیں کتنے یوم اور کیا کیا بنایا جاتا ہے, ان تمام چیزوں پر خرچ نہ کرو جناب, کسی غریب کے اوپر خرچ کر دو. یہ جب بھی اٹیک ہوگا اسلامی چیزوں پر کیوں ہوگا؟ یا تکلیف یا ہمدردی غریب سے نہیں ہے, یہاں دشمنی اسلام سے ہے. یہاں آپ کو اسلام اور دین سے دور کرنا ہے. میں بڑا سمپل کوسچن کرنا چاہتا ہوں, کسی غریب کی مدد کرنا یا کسی محتاج کی ہیلپ کرنا, یہ ثواب دینے والا کون ہے؟ جواب دینا. اللہ ہے نا. اس کی طرف ہمارا ذہن کس نے لگایا؟ شریعت نے لگایا کہ انسان کی مدد کرو, غریبوں کی مدد کرو. اسی شریعت نے کہا کہ حج کرو, اسی رب کا حکم ہے کہ قربانی کرو. میرے رب نے ہی مجھے غریب لوگوں کی مدد کے بارے میں فرمایا نا. لیکن اگر وہی رب فرماتا ہے یا شریعت کہتی ہے کہ قربانی کے دن جس پر قربانی واجب ہے, غریبوں پر تو ویسے ہی واجب نہیں ہے, جس پر قربانی واجب ہے وہ واجب ادا کرتا ہے, تو اس دن قربانی کا خون بہانے سے زیادہ افضل جو ہے کوئی عمل نہیں ہے. تو اب اس دن کوئی کہے میں قربانی چھوڑ کے میں جناب اس کے پیسوں سے کچھ اور کر لوں, یہاں آپ کی اور میری عقل نہیں چلے گی. جو شریعت کا حکم ہے وہ چلے گا. اچھا اب آ جائیں, کیا ہمارے ان تہواروں میں غریبوں کی مدد نہیں ہوتی ہے؟ کروڑوں ایسے مسلمان ہیں جو ان دنوں میں گوشت کھاتے ہیں جن کے گھر میں سارا سال گوشت نہیں پکتا. کیسے گوشت جاتا ہے؟ یہ قربانی ہوتی ہے تو گوشت جاتا ہے. بلکہ اگر آپ اسٹارٹ کریں, سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ قربانی کا جانور آتا کہاں سے؟ یہ سارے قربانی کے جانور آتے ہیں گاؤں سے. گاؤں کے لوگ سارا سال جانور پالتے ہیں, چھوٹا سا بچڑا لیتے ہیں, بکرا لیتے ہیں, پالتے ہیں, اور اب ان دنوں میں مہنگے داموں میں ان کا سامان بکتا ہے. تو یہ پیسے کدھر جاتے ہیں؟ اکانومی کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں, کامرس کو سمجھنے والے وہ لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اکانومی چلتی ہی جب ہے جب امیر کی جیب سے پیسہ نکلے اور باقی لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے. اربوں روپے کی رولنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک اگر آپ غور کریں نا تو پہلے تو گاؤں گوٹھوں کے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے, پھر جب یہ سارے جانور شہروں میں آتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن کا کام شروع ہو جاتا ہے. ٹرک والے, سوزوکی والے, ان کے ساتھ بیچارے کچھ غریب مزدور بھی ہوتے ہیں. آپ منڈی میں جائیں تو چارے والوں کے سٹال لگ جاتے ہیں. یہ جتنے چائے پانی والے ہیں, کھانا کھلانے والے, منڈی آباد 1.5-2 مہینے. یہ کن غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے؟ یہ غریبوں کا بھلا نہیں ہو رہا؟ کیا روزگار نہیں چل رہا؟ اس کے بعد آپ کے گھر تک جب یہ جانور آتا ہے, سوزوکی کا کرایہ شروع ہو جاتا ہے. آپ کے محلے میں قریب چارے والوں کے سٹال شروع ہو جاتے ہیں. آگے چلے تو قربانی کے دنوں میں کسائی کے ساتھ کتنے ہیلپر, ہزاروں نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے. یہ قربانی کا صرف ایک ایونٹ اگر آپ دیکھیں. پھر آگے چلیں, ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی تو اس کی بوٹیاں بنی, گوشت بنا, آپ نے تو کھایا. غریب رشتہ داروں کو گوشت بٹنا شروع ہوتا ہے, آس پاس کے پڑوسیوں کو گوشت جاتا ہے. اور آگے چلیں, اب باربیکیو بنانے والے, یہ آپ کی کباب اور یہ جو پتہ نہیں کیا کیا ہنٹر وغیرہ بناتے ہیں, ان کا کاروبار کتنے مہینوں تک چلتا ہے. اور آگے چلے تو قربانی کی کھالیں, ان کھالوں کے ذریعے لیدر فیکٹریاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے اندر کتنے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے. صرف ایک تہوار
اب اسی کو اگر آپ غور کریں تو حج کے دنوں میں نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. یہ مجھے آپ خود سوچیں, اس بات کو کنڈیم کریں کہ کبھی یہ کیوں نہیں آتا کہ آئی فون 15 کی رات میں لائن لگ کے موبائل خریدنے والوں کسی غریب کی مدد کر دو. کبھی آپ نہیں سنیں گے, ہمیشہ سنیں گے کہ حج پہ مت جاؤ, کسی غریب کی مدد کر دو, قربانی مت کرو کسی غریب. یہ غریب کی ہیلپ نہیں ہے, یہ اسلام کے بارے میں اٹیک کیا جاتا ہے. یہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یہ عبادت ضروری نہیں ہے. تو ہمیں قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ہم لوگ بعض اوقات یہ سوشل میڈیا کمپین سے, کیونکہ علم سے دوری ہے, اسلام کے احکام کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے, تو جناب پھر شریعت کا مذاق, بعض اوقات فرض اور واجب چیزوں کو چھوڑنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اگر کسی غریب کی مدد کرنے پر ثواب رب نے دینا ہے, اسی رب کا حکم ہے کہ جناب اگر آپ پر فرض ہو گیا تو اب آپ نے حج کرنا ہے, بلکہ پلر آف اسلام ہے. 5 پلر ہیں اسلام کے, بچپن سے سن رہے ہیں نا, اللہ پر ایمان لانا, پھر نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. اب لوگ کہتے ہیں جناب حج نہ کرو, حج فرض نہ ہے. سنیے حدیث پاک, چلیں لگے ہاتھوں میرے یہاں کے اسلامی بھائی بھی اور ویورز بھی سوشل میڈیا کے سن لیں. کئی لوگوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, حج فرض ہونے کے باوجود. اگین میری اور آپ کی شریعت کتنی آسان ہے. 5 پلر ہے نا, اس میں سے اگر غور کریں نا تو 2 جو اس میں مین چیزیں ہیں, نماز تو سب پر فرض ہو گئی ہے, روزہ فرض ہو گیا, ایمان ہم سب لے آئے. حج اور زکوٰۃ تو فرض ہی نہیں ہے اس پر جو غریب ہے, جس کا استطاعت نہیں ہے اس پر کوئی فرض نہیں ہے. تو شریعت نے امپوز نہیں کیا ہے, شریعت نے مجھ پر اور آپ پر لاگو اور لازم نہیں کر دیا کہ ہر بندہ ہی حج کرے گا, ہر بندہ ہی زکوٰۃ دے گا. بلکہ اگر زکوٰۃ کا دیکھیں تو کتنا شاندار قانون ہے کہ امیر کی جیب سے نکل کر غریب کے پاس پیسے جا رہے. کتنا خوبصورت اکانومی کا سسٹم ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا یہ دور تھا کہ جس دور میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ سب زکوٰۃ دیتے تھے. میں آپ کو بلیو کریں, آج بھی کہہ دوں کہ اگر پاکستان میں, باقی ملکوں کو چھوڑیں, جتنے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور جتنی فرض ہے ایمانداری کے ساتھ وہ زکوٰۃ پوری نکالیں, اور جتنے زمیندار, پاکستان زرعی ملک ہے, جتنے زمینداروں پر زمین کی زکوٰۃ عشر جو کہ فرض ہے, اگر وہ ہر فصل پر اپنا عشر نکالیں, آپ یقین کریں پاکستان میں زکوٰۃ لے کر آپ نکلیں گے, لینے والا نہیں ہوگا. لوگوں کی زکوٰۃ انبلیویبل. آپ کی ہماری سوچ ہے, اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس, نکالتے ہی نہیں ہے. اگر اسلام کے احکام پر ہے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, اگر زکوٰۃ کے حکم کو ہی پراپر نافذ کر دیا جائے, آپ سوچ نہیں سکتے کتنا غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. لوگ الحمدللہ نہال ہو جائیں گے. اگر 5% پاکستانی, اگر صرف پاکستان کی بات کریں تو پراپر پوری زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہوتے, جو ہماری کیلکولیشن ہے. ہو سکتا ہے 5 کی جگہ 10% ہو. تو یہ حال ہے. اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے ہمارا معاشرہ خوشحال ہو جائے گا. تو بات چل رہی تھی کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جب شریعت, اچھا حج کی بات چل رہی تھی کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے. حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں ذرا ڈر جانا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے مجھے کوئی غرض نہیں. یعنی حدیث پاک کا مضمون ہے کہ وہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو استطاعت, اگین اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس اسباب ہیں اور وہ حج نہیں کرتا, تو اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. اگر کوئی میرا ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے, میری کوئی ایسی بہن مجھے سن رہی ہے کہ جناب بعد میں کر لیں گے حج, اگلے سال کر لیں گے, ابھی ذرا بچی کی شادی کر لیں, ابھی ذرا گھر بنا لیں, فرض ہو گیا, اب تاخیر نہ کریں, اب جائیں فوراً کریں. اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اگر آپ کے کچھ مسئلے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں بچی کی شادی ہو جائے, فلاں چیز ہو جائے, ارے ادھر جاؤ, ادھر جا کے سارے کام پہلے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. وہ جگہ تو کام بنانے والی ہے. اگر پریشان ہو تو پہلے چلے جاؤ. اور حج کرتے وقت یہ بھی نہ سوچے کہ بے غریب ہو جاؤں گا, اتنے سارے پیسے لگ جائیں گے. فرض ہو گیا کرو, حدیث پاک کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے. حج کرنے سے اور مال میں اضافہ ہوگا. تو جن پر حج فرض ہے وہ تاخیر نہ کریں. یہ تاخیر درست نہیں ہے, بلکہ اللہ توفیق دے تو 1 سے زائد بھی حج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نفلی حج کرنے کی بجائے اگر آپ کوئی اور نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن حج کو نہ روکا جائے, حج کے بارے میں کرٹیسائز نہ کیا جائے. یہ اجتماعیت ہے مسلمانوں کی, اس کی وجہ سے سبحان اللہ جو روحانی منظر بنتا ہے, کتنے لوگ جا کر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے.
ہیں؟ تو خدا را یہ اسلام کے خلاف آپ ابھی دیکھ لیجئے گا، ابھی سوشل میڈیا اب جیسے ہی قربانی کے دن آئیں گے، حج کے دن آئیں گے، یہ باتیں شروع ہو جائیں گی. اب آپ کا کام ہے اس پر کس طرح ری ایکٹ کرنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ ہمیں گناہوں والے کاموں کو روک کر اس کو نیکیوں کی طرف کنورٹ کرنا ہے، نیکیوں کو روک کر دوسری طرف لے جانے کا کیا عقل بنتی ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اسی کو اور آگے لیں. کچھ لوگ اذان، یار یہ اذان کی آواز جو ہے نا یہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے ہیں دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. نہیں، ہاں یقیناً ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جناب ایسے اسپیکر لگا دے کہ کوئی سو ہی نہ سکے، لیکن اپنے اسلامی شاعر، اپنی اسلامی جس کو کہیں کہ شناخت کو چھپانا اور اپنی اسلام کے بارے میں خود ہی شرمندہ رہنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہوں اور پورا مسلمان ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہونا چاہیے، مجھے اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. اگر میں نبی پاک کا امتی ہوں تو ہاں میں امتی ہوں. تو یہ اگر آپ کا انداز ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو سکھانا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح عورت کے حوالے سے آپ دیکھیں نا آج کل عجیب عجیب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جناب عورت کی ترقی کی راہ میں پردہ رکاوٹ ہے. مسلمان کہلانے والے، غیر مسلم کہے تو چلے وہ تو ایمان والا نہیں ہے نا. تم ایمان بھی لائے ہو، اسلام بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اور تمہیں شریعت کے حکم پر پرابلم ہے. اسلام جتنا عورت کے حقوق دیتا ہے کون سا مذہب دیتا ہے؟ بچپن سے لے کر اس کی آخرت تک. یعنی آپ دیکھیں تو پہلے بیٹی کو نبی پاک علیہ السلام فرماتے بیٹیوں کو برا نہ کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بلکہ حدیثیں ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس مضمون ہے حدیث پاک کا، ان بچیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے ہیں تو وہ اس پر ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے. بچیوں کو تو جنت میں جانے کا ٹکٹ دیا گیا. ایک صحابی نے کہا حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا 2 بیٹیاں ہوں تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی کہتے حضور 1 بیٹی ہو؟ فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی بچی کے تو پیدا ہوتے ہی نبی پاک اس کے فضائل بیان فرما رہے ہیں. ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا ہے. بچی ماں بن گئی تو بھی اس کا ادب بیان کیا، بچی ہے اس کا ادب بیان کیا، بہن ہے تو اس کے حقوق بیان کیے. جتنا اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، مگر اپنے اسلام پر ہی کچھ لوگ شرمندہ گھوم رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ جو پردہ ہے نا اس کی وجہ سے عورت جو ہے اس کی راہ میں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. پھر کیسے ایمان لائے ہو آپ؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں نہیں پڑھتے؟ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام ہی کے احکام پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بننی ہے، آپ کی آخرت بھی بننی ہے. تو اے میرے پیارے اسلام، اب لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ یہاں تک باتیں، میں بہت ساری باتیں چونکہ یہ لائیو جا رہا ہے میں نہیں کر سکتا، مگر اسلامی ملک میں مسلمان کہلانے والے باتیں کر رہے ہیں کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، ایک ساتھ رہ لیں پارٹنر کے طور پر ہیں. اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہمارے وطن کے اندر. میں کیا کہوں، مطلب اب میں جملہ کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے میں کس طرف کہہ. اب میری مرضی کہہ کر عورتوں کو، یہ ہماری مائیں بہنیں بھی پاگل ہو گئی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ کے حقوق کی بات نہیں کر رہے، یہ آپ کو روڈ پہ لانے کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو کھلونا بنانے کی بات کر رہے ہیں. اسلام نے تو ایک تقدس دیا عورت کو. اسلام نے تو ایک پردے کے اندر، دیکھیں دنیا کی ہر قیمتی چیز جو پیکنگ کے ساتھ ملتی ہے، جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی جناب اس کو پیک کر کے رکھا جاتا ہے کہ یہ قیمتی ہے، ڈائمنڈ ہے. پتھر روڈ پر پڑے ہوتے ہیں لیکن ڈائمنڈ روڈ پہ نہیں ہوتا، ڈائمنڈ کو پیک کیا جاتا ہے. بڑی اچھی مثال ایک بار وہ سوشل میڈیا پہ تھی کہ ایک مٹھائی کو کھلا رکھ دیں اور ایک مٹھائی کو پیک کر کے رکھیں تو جو کھلی ہوگی اس پہ ساری مکھیاں چلی جائیں گی. وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم بے پردہ ہوں گے تو ہماری ترقی ہے. یہ بے پردہ کر کے آپ کو ہوس کا کھلونا بنایا جا رہا ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ جناب ہماری ترقی میں یہ رکاوٹ ہے. نہیں، جو اسلام کہتا ہے وہ میری اور آپ کی ترقی ہے. تو خدا را اگر آپ مسلمان ہیں، آپ میری بہنوں سے میں بات کر رہا ہوں، بلکہ ان مردوں سے بھی بات کر رہا ہوں جو اپنے گھر کی خواتین کو بے پردہ کر کے سمجھتے بڑی ترقی ہم نے اپنا لی. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ کیسا اسلام ہے کہ اسلامی کے احکام پر ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم خود ہی شرمندہ ہیں کہ جناب یہ کیوں اسلام میں پردے کا حکم ہے. ارے حکم ہے تو ہم نے ماننا ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. سبحان اللہ. ایمان مجمل اور ایمان مفصل کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو سناتا ہوں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں ایمان لایا اللہ عز و جل پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور اس کے تمام احکام کو مانا زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق کرتے ہوئے. زبان سے اقرار ہے، دل کی تصدیق نہیں ہے. بہت سارے لوگوں میں دل نہیں مان رہا ہے، زبان مان رہی ہے. ایک اور کیا ہم کب پڑھتے ہیں؟ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر
اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر کے اللہ عز و جل کی طرف سے ہونے پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ایمان ہے نا، مرنے کے بعد اٹھانا ہے، اٹھنا ہے، جواب دینا ہے۔ جس کو مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان ہے وہ حرام کیسے روزی کما سکتا ہے؟ تھوڑے پیسے ادھر کما لوں گا ادھر مار نہیں پڑنی، وہ کیسے کسی کے پیسے چھین سکتا ہے؟ وہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ڈکیتی ڈال رہا ہے؟ وہ کیسے کسی کو قتل کر رہا ہے؟ وہ کیسے کسی پر ظلم کر رہا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور ادھر کیسے جواب دیں گے؟ پلیز اس بات کو یاد رکھنا، صرف یہ دنیا نہیں ہے، ہم سب نے 50 60 70 سال کے بعد چلے جانا ہے، اور لے کر نہیں جانا، ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑ کے ادھر جانا ہے، جواب ادھر دینا ہے۔ عقل مندی دیکھیں ان لوگوں کی کیسی بے وقوفی ہے کہ حرام جمع کر کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے، رشوت لے کر، سود کا کام کر کے، جیسے بھی جناب پیسہ آ رہا ہے قبضہ کرنا ہے اور سب ادھر ہی چھوڑ جانا ہے اور مار ادھر کھانی ہے۔ کمال دیکھیں، بیوی بچے موج کریں گے، بعد میں ادھر پیسے رہ جائیں گے، قبر میں تو لے کے نہیں جاؤ گے نا۔ لیکن شیطان ایسا آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، ایسا دماغ کو لاک کر دیا ہے کہ یہ خیال ہی نہیں آتا مرنا ہے۔ ویسے ہے بڑی عجیب بات، اگر مثال کے طور پہ گرمیاں ہو رہی ہیں نا، آج کل کوئی پلان کر لیں گھر والے مل کر کے، یار ذرا کسی ٹھنڈے مقام پر چلنا ہے، تو گھر میں روز میٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی، کدھر جانا ہے، مری جانا ہے تو ناران جانا ہے، نہیں جناب بیرون ملک چلتے ہیں، تو ڈسکس شروع۔ ابھی تو صرف خیال آیا ہے کہ جانا ہے یا نہیں جانا، ڈیٹ فائنل نہیں ہے، اتنی ڈسکشن شروع ہو جائے گی۔ دوستوں سے پوچھیں گے، اچھا پھر کوئی ملک ڈیسائیڈ ہو گیا تو اب انٹرنیٹ پہ سرچنگ شروع ہو جائے گی، ہوٹل کیسا ہوگا تو کمرہ کیسا ہوگا، اچھا جناب ہوٹل کے پھر آج کل تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کے ریویوز پڑھتے ہیں کہ یار یہ ذرا ہوٹل لوں گا تو اس کے ریویوز اچھے ہیں کہ نہیں، لوگ وہاں رہے تو خوش ہو کر گئے یا ناراض ہو کر گئے، نہیں نہیں یار یہ ہوٹل صحیح نہیں ہے، اس کے کمرے ٹھیک نہیں ہے، اس کا واش روم ٹھیک نہیں ہے۔ کتنے دن رہنا ہے؟ 4 دن، 5 دن، 1 ہفتہ، اتنی پلاننگ۔ سامان کون سا لینا ہے، سردی ہے تو جیکٹ لینا ہے، گرمی ہے کہ سردی ہے، اچھا کرنسی کون سی چلے گی۔ اب ذرا سوچئے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کاش میں سمجھا پاؤں۔ آپ کو 5-7 دن کے لیے کہیں جانا ہے، کتنا سوچتے ہو یار، کرنسی کون سی ہے، موسم کون سا ہے، بیڈ روم کیسا ہوگا، سائز اس کا کیا ہے، اس کے ریویو کیسے ہیں، واش روم کیسا ہوگا۔ 7 دن جس قبر میں قیامت تک رہنا ہے، کبھی گھر والوں نے مل کر سوچا کہ یار ادھر کا موسم کیسا ہوگا، ادھر قبر میں بستر کیسا ہوگا، ادھر گرمی لگے گی یا سردی لگے گی؟ کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ یعنی شیطان ایسا مردود ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی موت پر بات ہی نہیں کرنے دیتا۔ ہم دعوت اسلامی والے کبھی موت پر بیان بھی کر لینا، ابھی بھی میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ڈالے یار دیکھو مولوی صاحب ڈرانے آ گئے، یار یہ بار بار موت پر بات کیوں کرتے ہیں، یہ بار بار قبر پر بات کیوں کرتے ہیں۔ چلو بھائی آج کے بعد میں قبر پر بات نہیں کروں گا، ہم موت پر بات نہیں کریں گے۔ اب مرنے سے بچ جاؤ گے، اب قبر میں جانے سے بچ جاؤ گے۔ Why we are not discussing about our grave? Why we are not talking about our death? ہم سب نے مرنا ہے، ہم میں سے ہر کسی کو بیرون ملک نہیں جانا ہے، ہم میں سے ہر کسی کو ٹریول نہیں کرنا ہے، مگر ہم میں سے ہر کسی کو مرنا ہے، ہم میں سے ہر کسی کو قبر میں جانا ہے۔ Why we are not talking about our grave? اور میں بتاتا ہوں، حدیث پاک کہتی ہے تیسرا آپشن نہیں ہے۔ ہوٹلز کے اندر 7 آپشن ہیں، 0 اسٹار سے لے کر 7 اسٹار کی ہوٹل ہے، مگر قبر 2 ہی طرح کی ہے، only 2 categories of the grave۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ Now you have to decide, you have to think about it first۔ پہلے سوچ لو کہ جیسی لائف گزار رہا ہوں، آج مر گیا، مر تو سکتے ہیں نا، دنیا کے سفر کی ڈیٹ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، نہیں یار ابھی نہیں، سیٹرڈے کے ویکینڈ پہ چلیں گے، ذرا چھٹیاں کم ہوں گی، فلاں دن کی فلائٹ لو، فلاں دن کو واپس آنا ضروری ہے، ایک بڑی ضروری میٹنگ ہے۔ جانے کی ڈیٹ بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو، آنے کی ڈیٹ بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو۔ اس سفر کی ڈیٹ ہم میں سے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا۔ ہم آج جا سکتے ہیں، جی ہاں، کل نہیں، آج جمعے کی نماز یہاں پڑھ رہے ہیں نا، اللہ چاہے تو آج عشاء کی نماز میں ہمارا جنازہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے نا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آج مر گئے اور قبر میں چلے گئے، اپنے بارے میں سوچ لیں کہ میں نے اب تک جو لائف گزاری ہے، قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا؟ اپنے آپ سے خود پوچھئے گا۔
اگر دل سے جواب آ رہا ہے کہ یار میری تو ساری نمازیں پوری ہیں، ساری روزی حلال ہے، میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہوں، اور جناب اللہ رسول مجھ سے راضی ہے، تو سبحان اللہ۔ اور اگر اندر سے ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں یار ابھی تو توبہ کرنا باقی ہے، ابھی تو غلط کام چھوڑنے ہیں، میں تو صبح و شام غلط کام کر رہا ہوں، تو پھر کب توبہ کریں گے؟ کب اسلام میں پورے داخل ہوں گے؟ دوبارہ یہ قرآن کی آیت سنیں، کیا کمال کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور کیا اگلی بات کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر، شیطان کے فٹ سٹیپ پر نہ چلو۔ آج تو ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرا آدمی، وہ کہتے ہیں نا بزرگوں کے قدموں پر چلو، شیطان کے قدموں پر چل رہا ہے۔ قرآن نے پہلے بتایا اور آگے بتایا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہائے ہائے، کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے نا وہ شیطان ہے۔ ہم نے اسی دشمن سے دوستی لگا لی ہے۔ ہاں اچھا، آپ کہیں گے جناب مولانا صاحب عجیب بات کر رہے ہیں، شیطان سے کون جو ہے وہ دوستی لگاتا ہے؟ جناب مجھے ایک بات بتا دیں، سب سے زیادہ بات کس کی مانی جاتی ہے، دوست کی یا دشمن کی؟ اچھا، جتنا پکا دوست اتنی بات مانی جاتی ہے۔ اب اپنا کبھی ایک دن کا اینالائز کر لیجئے گا کہ صبح سے لے کر رات تک ہم کتنی باتیں شیطان کی مانتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء قضا ہو گئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ حرام روزی کمائی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ حرام دیکھا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ حرام سننے لگے، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں، ورنہ صبح سے شام تک ہم اتنی شیطان کی مانتے ہیں جتنی اپنے گھر والوں کی بھی نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، ہم شیطان کے نہیں رحمان کے بندے ہیں، ہمیں شیطان کی نہیں رحمان عز و جل کی ماننی ہے۔ اللہ کرے کہ اس بات پر ہم عمل کریں۔ اللہ مجھے بھی پورا دل و جان کے ساتھ، تصدیق قلب کے ساتھ ایمان میں داخل ہونے والا بنائے، آپ کو بھی اسلام میں داخل ہونے والا بنائے، کبھی اسلام کے احکام پر شرمندہ نہ ہونا، کبھی نبی کے طریقے پر شرمندہ نہ ہونا، کبھی پیارے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرمندہ نہ ہونا۔ کس بات کا شرمندہ ہوں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ تو دوستو، سورہ بقرہ آیت نمبر 208 اور 209 میں رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے آپ نے سماعت کیا اور مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب نے بہتر انداز میں آپ کو سنایا۔ دوستو، آخر میں ایک ہی گزارش اور ریکویسٹ کروں گا کہ سننے تک صرف محدود نہ رکھیں، بلکہ جو بھی باتیں، جو بھی وعظ، جو بھی بیان آپ سنیں اس پر جہاں تک ممکن ہو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوستو، یہ ویڈیو، یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔